اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ کا یہ 36واں رکوع ہے 36، اور یہاں 261 یعنی 261 سے لے کر آیت نمبر 283 تک یہ جو 4 رکوع ہیں، اس میں تقریباً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اس کے درمیان میں سود کا خاتمہ اور تجارت کے معاملات وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ سارا ایک ہی چیپٹر ہے اور ایک ہی مضمون ہے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سب سے پہلے آپ شان نزول سماعت فرما لیں۔ یہ آیت جو ہے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم پیش کیے اور عرض کی کہ 4000 میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھے ہیں اور 4000 آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ جو خرچ کیا اور جو باقی رکھا اللہ تعالیٰ دونوں میں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور بیر روما کو خرید کر وقف کیا، یہ کنویں کا نام ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے رب میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ پوری رات صبح طلوع ہونے تک اپنے ہاتھ مبارک سے دعا کرتے رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس یقین کے ساتھ خرچ کرے کہ یہ مال ہم اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اس کا ثواب ہمیں، اس کا صلہ جو ہے ہمیں ضرور ملے گا۔ مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل فی سبیل اللہ، سبیل کہتے راستے کو، اللہ یعنی اللہ کے راستے میں۔ ایک تو بار آپ لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ یعنی پانی کی سبیل لگی ہوتی ہے، در حقیقت یہ لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے جو اس کے مستحق ہو، کیا ہو، جن پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ اس کے کیا ہو، مستحق ہو، ان کے لیے فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے۔ ابھی میں اس کی مزید وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ جی، کمثل حبۃ، ایسی ہے کہ جیسا کہ حبۃ ایک دانہ ہو، انبتت اگائے، 7 سنابل 7 بالیاں، یعنی ایک سٹا ہو، ایک گندم کا ایک سٹا ہو اور اس گندم کا ایک پودا ہو اور اس کے پھر 7 سٹے لگے اسے، یا 7 کوئی بھی چیز ہو، 7 اس کی ٹہنیاں ہو اور ہر ٹہنی میں، ہر بالی میں 7 بالیاں ہو، 7 سٹے ہو، 7 ٹہنیاں ہو، کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں، ہر ٹہنی میں یا ہر سٹے میں 100 حبہ 100 دانے ہو۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ بڑھاتے ہیں۔
واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت اور سب کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں تو یہاں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ 700 اس کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری گندم جو ہے وہ 700 دانے تو اس میں ایک سے نہیں ہوتے ایک پودے کے اندر۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اس وقت حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو۔ دانہ کیا ہو؟ عمدہ ہو، خراب نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ اچھی چیز ہو، یہ نہ ہو کہ جو فضول ہو یا جو زائد ہو، ضرورت سے زائد ہو اور ہم اس سے اہمیت بھی نہیں دیتے، وہ اللہ کے راستے میں چلو خرچ کر دیں۔ ایسا نہ ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اور نمبر 2، دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پوری طرح واقف ہو، یعنی جو کسان ہے وہ کاشتکاری کو جانتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خرچ کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق خرچ کرے۔ کیا کرے؟ سنت کے مطابق خرچ کرے اور حلال مال سے خرچ کرے۔ کیا کرے؟ حلال مال سے خرچ کرے۔ اور تیسرا کیا فرمایا کہ جس زمین میں ڈالے وہ زمین بھی عمدہ ہو، اگر وہ سخت ہوگی تو کہاں پیدا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پر خرچ کر رہا ہے اس کو تلاش کرے، اس کو ڈھونڈے، تلاش کر کے وہ اس کا مستحق ہو تو اس پر خرچ کرے۔ محض صرف جیب سے نکال ڈالے کہ اس سے فضیلت مکمل حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جیسے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 لوگ مجھے بہت پسند ہیں۔ الصبر عند الفاقہ، کہ جو فقر کے وقت صبر سے کام لے، جس کی آمدنی کم ہو اور جس کی آمدنی کیا ہو؟ کم ہو اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ اپنی عزت نفس کو کسی کے سامنے مجروح نہ ہونے دے۔ ایسے لوگوں کو دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے۔ اس لیے اس کو ڈھونڈ کر دے کہ یار ایسے میرے ارد گرد میرے کوئی رشتہ دار، میرے کوئی دوست احباب میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو اس طرح سے دے، انشاءاللہ ایک دانہ دو گے 700 اللہ تعالی بدل کر تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الذین جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے لیے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جن کو دیا گیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اور یہاں قبولیت کے لیے 2 منفی شرائط بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ احسان نہ جتلائے، جس کو دیا ہے اس کو احسان نہ جتلائے۔ ہم فوری جس کے ساتھ ہماری کوئی گڑبڑ ہو جائے، چپلش ہو جائے، فوری طور پہ پہلے 2 سال 10 سال ہم اکٹھے گزارے، لیکن جیسے ہی کوئی چپلش ہوئی، تھوڑی سی بات غصے میں آئے، فوری جو ان پر احسان کیے تھے وہ ہم جتلا دیتے ہیں۔ جیسے ہی احسان جتلایا وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو دے اس کو عملاً ذلیل و خوار نہ سمجھے، یہ نہ ہو کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہو یہ بڑا ذلیل ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا اس کو دے دیے چل یار کچھ نہیں ہوتا، جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ دل کے اندر بھی اس کی رسپیکٹ ہو، اس کی عزت ہو، یہ نہ ہو کہ محتاج ہے یار اس کو دے دینا، ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو انسان نہ احسان جتلاتا ہے اور جن کو دے رہا ان کی دل میں رسپیکٹ بھی کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن
جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، جب انسان جاتا ہے نا حساب و کتاب ہوگا، مجھ سے سوال ہوں گے، ڈر ہوتا ہے. جیسے کسی کی جاب ہو، جاب کے جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے مجھ سے سوال ہوں گے. تو اس وقت قیامت کے دن جب سب سے بڑی عدالت میں جائے گا تو اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون. اور دنیا کے اندر جو اس نے کمایا تھا، دنیا کے اندر جو اس نے عمل کیے تھے، اس پہ ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. قول ایک میٹھا بول، ایک قول معروف دستور کے مطابق بات کرے، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ ایسی خیرات سے، یتبعها جس کے پیچھے ایذا ہو، تکلیف ہو. اللہ غنی حلیم. اور اللہ غنی ہے، بردبار ہے. قول معروف و مغفرۃ خیر. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالی نے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرے، ایک جیسے پہلے بتا دیا، اس پہ کسی قسم کی کوئی اس کو تکلیف نہ دے، کوئی احسان نہ جتلائے. اور دوسری اللہ تعالی یہاں وضاحت کر دی کہ لا خیر من صدقۃ یتبعها اذى. کہتے ہیں کہ 1000 درجے بہتر ہے اچھا بول بولنا، 1000 درجے بہتر ہے ایسی خیرات سے، ایسے صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف دی جائے. خیرات صدقے سے 1000 درجہ اچھا بول بولنا، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. یا ایک اور بات بھی کہ بہتر، اب آدمی کیسے تکلیف دے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے، وہ اس کو بدتمیزی سے غصہ دلائے تو اسے کیا کرے؟ درگزر کرنا بہتر ہے، اسے اوائڈ کر دینا. اسے وہ غصہ دلاتا ہے، کہتے اور دو. کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، پیسے دے دیے، وہ کہتا ہے بھائی اور دو. بعض دفعہ دکاندار حضرات یا کوئی بھی ایسا پھر اس کو غصہ آیا تھا تو کہتے یہ تو دیا، چلا جاؤ. نہیں، اسے درگزر کرنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، آپ کو غصہ نہیں کرنا. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. اس لیے آپ میں درگزر سے کام لینا ہے، اب بردباری سے کام لینا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے، سر اوائڈ کر دینا ہے. وہ نہ ہو کہ جو آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. واللہ غنی حلیم. یہاں اللہ تعالیٰ غنی اور بردبار ہے. اس کا یہاں لانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ خرچ کر رہے ہو یہ در حقیقت اپنے لیے خرچ کر رہے ہو. یہ جو اللہ کا مال دے رہے ہو نا، یعنی آپ اللہ کے حکم کو مان کر دے رہے ہو، اللہ کے حکم کے لیے دے رہے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہو. یہ در حقیقت تم اپنے لیے دے رہے ہو، یہ اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس لیے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ جب اپنے آپ کو جو چیز انسان پسند کرتا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. اور اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے ویسے بھی پاک ہے. کہتے ہیں ساری کائنات کو، ہر ایک کو اللہ اس کی مرضی کے مطابق دے دے تو سوئی جو ہے سمندر میں ڈبو کر اس کو نکالے تو جتنا سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بردبار ہے. جتنا جس کو دیتے ہیں وہ اللہ اس میں بہتر سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق اس کو وہ عنایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.